عبادت گزار جہنمی۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بکریاں چرانے والا آجڑی مل گیا۔ بڑے ادب احترام سے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، اے اللہ کے نبی، سنا ہے آپ ہر کسی کے سوال کا جواب کوہ طور سے لے آتے ہیں، کیا میں بھی کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں بالکل، کیوں نہیں، آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ آجڑی نے عرض کیا، اور کچھ نہیں، بس کبھی کبھی خیال آتا ہے جنت مجھے بھی نصیب ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، آپ جواب کا انتظار کریں۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک عابد سے ملاقات ہو گئی۔ اے اللہ کے پیغمبر، آج میرا ایک سوال ہے، آپ کوہ طور جا رہے ہیں، میرے سوال کا جواب بھی لیتے آنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں کیوں نہیں، آپ عابد زاہد بندے ہیں اللہ کے، بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ عابد عبادت گزار کہنے لگا، یہ تو مجھے معلوم ہے، اللہ پاک عبادت کرنے والے کو جنت عطا کرتا ہے، مگر یہ پوچھنا اللہ مجھے کس پیغمبر کا جنت میں پڑوسی بنائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، جواب کا انتظار کریں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور۔ آواز آئی، اے موسیٰ، آج آپ کی امت کے کیا کیا سوال ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کائنات، آج 2 سوال ہیں، دونوں سوال جنت کے بارے میں ہیں۔ پہلا سوال ہے بکریاں چرانے والے آجڑی کا۔ اس نے عرض کی ہے، کیا مجھے بھی اللہ جنت عطا کرے گا؟ دوسرا سوال ہے عابد عبادت گزار کا۔ اس نے سوال کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں کس پیغمبر کا پڑوسی بنائے گا؟ غیب سے آواز، اے موسیٰ، بکریاں چرانے والے آجڑی کو اپنا پڑوسی ہونے کی بشارت دے دینا، اور عابد کو کہنا تیرے لیے جہنم تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کائنات، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بکریاں چرانے والا، یہ عبادت گزار، اس نے سب دنیاوی کام کاج چھوڑ چھاڑ کے صرف آپ کی عبادت کر رہا ہے، اس کے لیے جہنم۔ آواز غیب آئی، میرے نبی، جیسے سوال دونوں کے ملتے جلتے ہیں، میری طرف سے دونوں پہ ایک ہی سوال کرنا، آپ کو معلوم ہو جائے گا مجھے واحد لا شریک بکریاں چرانے والا سمجھتا ہے یا وہ عابد واحد لا شریک مانتا ہے۔ دونوں پہ سوال کرنا، سوئی کے دکھ سے بھی باریک سوراخ ہو، اللہ اس سے ہاتھی گزارنا چاہے گزر جائے گا، دونوں کے جواب سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ عابد عبادت گزار نے کہا، جی اللہ کے نبی، جنت میں مجھے اللہ کس پیغمبر کا پڑوسی بنائے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پہلے یہ بتاؤ، سوئی کے نوک دک سے بھی باریک سوراخ ہو، اگر اللہ چاہے تو ہاتھی گزر جائے گا۔ عابد ہنسنے لگا، اتنے باریک سوراخ سے تو چیونٹی نہیں گزر سکتی، آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرے لیے جہنم تیار ہے۔ آگے وہ آجڑی آ گیا، عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میری عرض کا کیا جواب ملا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ پہ بھی ایک سوال ہے۔ آجڑی پریشان ہو گیا، عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ جانتے ہیں میں ان پڑھ بندہ ہوں، میں کیا جواب دوں گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پریشان نہ ہو، بس یہ بتاؤ، سوئی کے نوک دک سے بھی باریک سوراخ ہو، اللہ پاک ہاتھی گزارنا چاہے گزر جائے گا۔ وہ آجڑی رونے لگ گیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، بے شک میں ان پڑھ ہوں، لیکن الحمدللہ جاہل نہیں ہوں، بچپن سے بکریاں چرا رہا ہوں، میں نے ہر پرندے کے انڈے دیکھے ہیں، میں تو صرف ایک انڈے کو نہیں سمجھ سکا،
اگر میں انڈے کو توڑتا ہوں تو صرف 2 رنگ کا پانی ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک کے حکم سے انڈے کے اندر بچہ بنتا ہے، انہی 2 رنگ پانی سے بچے کے پر، پنجے، آنکھیں، سب کچھ اسی پانی سے بنتا ہے۔ میں نے ساری زندگی لگا دی کہ آخر اس میں وہ سوراخ کہاں ہے جس سے روح اندر جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو باریک سوراخ کی بات کر رہے ہیں۔ رب کائنات تو بغیر سوراخ کے ہی سب کچھ بنا سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ بے شک جنت اس کو ملے گی جو اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو